السلام علیکم، خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں یوں ہی سٹوری لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ انسان جب اپنے آپ اپنی غلطی کو مانتا ہے اور سوچتا ہے اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تو پھر یوں ہی اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی نکل آتی ہے۔ اسی طرح جمیلہ کی کہانی ہے، اس سے نے اس کی مدد کی اور اس کو یوسف کی شکل میں ایک اچھا شخص ملا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس قدم چل رہی ہوتی ہے، ڈر بھی رہی ہوتی ہے کس منہ سے گھر جائے۔ وہاں گئی تو دھتکار دیا گیا، جس کے کہنے پر گئی تھی اب وہیں رہو، مت آؤ۔ ماں نے کہا بھی آنے دو میرے بھائی، مگر بھائی کی ضد اور ابا کی ضد نے اماں کو مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ اندر نہیں آ سکتی۔ وہ آج کا دن اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اسے معلوم ہوا جو ٹھیس تم نے دی ہے اس کا زخم خود برداشت کرنا ہے۔ شام ہونے والی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ دوست کو فون کیا، اس کا نمبر بند ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کے گھر معلوم کیا تو وہ شہر سے باہر گئی ہے۔ یہ بہت پریشان نظر آ رہی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ بس اسے خود سمجھ نہیں آ رہی، یوں ہی چل پڑی۔ پہلے اس کے بہکاوے پر آ کر چل پڑی، اب اللہ توکل ساتھ روتی جا رہی ہے۔ چادر لی ہوتی ہے سفید رنگ کی، پھر بھی اس کا حسن نظر آ رہا ہے۔ گرنے والی ہوگی، اسے ایسا لگا گر جائے گی۔ سامنے ڈھابا نظر آیا تو وہاں بیٹھ گئی جا کے۔ ڈھابے والے نے کرسیاں لگائی ہوئی ہیں، مختلف وہاں لوگ آتے ہیں، زیادہ ٹرک چلانے والے مسافر جو دور دور سے آتے ہیں وہاں رک کر کھانا چائے پیتے ہیں لوگ۔ لڑکا آیا، جی باجی کیا لیں گی؟ بولیے کب چائے؟ اسے ایسا لگا جیسے بے ہوش ہو جائے گی۔ گھنٹہ گزر گیا، یوں ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائے، کیا کرے کیا نہیں کرے۔ اسے خود نہیں پتہ اس کنڈیشن میں کہاں جائے۔ بولی اللہ کرے جس طرح تم نے مجھے ذلیل و رسوا کیا، اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے۔ میں خود ہی بے وقوف تھی، اس کی باتوں میں آ گئی۔ یوسف نماز پڑھ کے آیا، وہ اپنی اماں کو گھر دیکھنے جاتا ہے۔ اس کا گھر ڈھابے کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ڈھابا اچھا خاصا چلتا ہے کیونکہ اس سے کسٹمر زیادہ مسافر ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ یا ڈرائیور اس لیے اس کے ڈھابے پر آتے جو اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے۔ لڑکا ماجد یوسف کو بولا وہ باجی بیٹھی ہیں، اسے کپ چائے چاہیے وہ دی۔ کافی دیر سے بیٹھی ہے، شام ہونے کو ہے۔ یوسف بولا مسافر ہوگی۔ اب جمیلہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں جائے کہاں نہ جائے، وہ بہت غمگین نظر آ رہی ہے۔ ماجد بولا آپ کو کچھ چاہیے؟ بولی نہیں۔ جمیلہ بولی یہاں کا مالک کون ہے؟ وہ بھائی اچھا۔ یوسف نے محسوس کیا کوئی مسئلہ ہے، اسے مناسب نہ لگا۔ اسے معلوم ہے رات کے ٹائم کیسی پبلک آتی ہے یہاں پہ۔ وہ تھوڑا کنفیوز ہوا مگر چلا گیا۔ اس نے نظر جھکائی ہوتی ہے، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ آپ کب سے بیٹھی ہیں؟ مجھے مسئلہ نہیں مگر اس طرح رات تک بیٹھنا آپ کا مناسب نہیں ہے۔ اسے یہ شخص تھوڑا مناسب لگا تو بولی بس مصیبت میں ہوں، شوہر نے طلاق دے دی، گھر سے نکال دیا، پیرنٹس ناراض ہیں، وہ رکھنا نہیں چاہتے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہاں جاؤں۔ اچانک دوست کا فون بند ہے، بولا چلے میرے گھر، میری والدہ ہیں مگر تھوڑی غصے والی ہیں، برداشت کر لینا، رات رکی پھر سوچ لیں گے۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہے، وہ اسے گھر لے آیا، چھوڑ دیا۔ ماں کو بولا مہمان ہے کچھ دن رکے گی۔ اس کی ماں اس سے خفا رہتی جو لوگوں کی ہمیشہ مدد کرنے کی سوچتا۔ تم نے پہلے بھی دھوکہ کھایا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی۔ یوسف بولا آہستہ بولیں، وہ سن لے گی، وہ دکھی مصیبت میں ہے۔ ہم نے ٹھیکہ اٹھایا کیا دوسروں کی مدد کرنے کا؟ وہ بولی تھوڑا غصے والی کمرے اسے ملا، شکر ادا کرتی ہے، سوچتی ہے ماں نے سمجھایا مگر بات نہ مانی۔ ماں اسے سمجھاتی رہی تجھے اپنے ابا کے مزاج کا، بھائی کا پتہ ہے، جلد بازی نہ کر، ہمارا تمہیں پتہ ہے جو چاہتا ہے کر لو۔ مگر کہاں سنا، اس کی باتوں میں آ کے اتنا دھوکہ فراڈ ملا جس کی انتہا نہیں۔ مگر نقصان کس کا ہوا؟ اس جمیلہ کا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر بے چین ہوگی مگر ابا اور بھائی کا غصہ۔ ماں نے کہا رکھ لیں مگر کہاں انہوں نے سننا۔ ابا بولے تم نے رکھنا ہے تو میں تمہیں بھی طلاق دے دوں گا، دونوں چلی جاؤ یہاں سے۔ ماں کیا کرتی، وہ خاموش ہوگی، وہ ڈر گئی۔ ساری رات یہ روتی رہی، آنکھ نہ لگی، پھر اچانک آنکھ لگی، نماز پڑھی، پھر سوتی رہی، نہ اٹھی۔ یوسف اماں کو بولا وہ اٹھی نہیں، اندر ہے، تم نے معلوم تو کرنا تھا، اماں گئی تو بے ہوش ہوتی ہے۔ یوسف اسے کار میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اسٹریس میں ہے، یہ حالت اس طرح ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا، اسے اس بات کا احساس ہے، وہ خود بھی اس درد سے گزرا، کیسے سائمہ نے اسے چھوڑا، اس نے بہت دل سے اسے چاہا، کیسے اس کا بچہ بھی ضائع کروا دیا۔ آج وہ دیکھ رہا ہے، وہ گھر آ گیا، دوائیاں لیتا ہے، ایک ملازمہ ہوتی ہے، اسے بولا خیال رکھنا۔ کافی دن گزر گئے، ماں بولی اسے یہاں ہی رکھنا ہے۔ اماں میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اس سے خود نکاح کروں گا، اس کی عدت پوری ہو جائے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟
جی میں نے فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا، میں نے غلطی کی، اب میں نکاح صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جمیلہ جوان ہے، یوسف سے چھوٹی بھی، جب اس نے جمیلہ کو پرپوز کیا تو وہ بولی میں کسی کے قابل نہیں ہوں، ہاں میں تمہارے گھر کام کر لوں گی مگر میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ بولا دیکھو درد ہر انسان کو ملتا ہے، انسان کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ پہلے تم نے غلطی کی جمیلہ، اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا کر۔ میں سمجھتا ہوں تم نادان تھی، تم نے بس فیصلہ کر لیا، مگر یہ بات یاد رکھو کبھی بھی بڑوں کا دل مت دکھاؤ۔ وہ بولا یہ بھی سچ ہے، اس غلطی کی سزا تمہیں ملی، مگر شکر ادا کرو اس نے مزید تمہارا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایسے لوگ جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، وہ سب اس کا سب بتاتی ہے، انفارمیشن لیتا ہے تو معلوم ہو آوارہ اور بدماش لڑکا ہوتا ہے، یہ سب اس کو بتا دیتا ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کرتا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں ایک دفعہ جا کر اپنے والدین سے معافی مانگ لو، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ وہ ایڈریس بتاتی ہے تو اس کا بھائی یوسف اس کا اچھا دوست ہوتا ہے۔ ہارون بولا میں اسے جانتا ہوں، ہارون سے بات کرتا ہے، اسے بتاتا ہے، قائل کرتا ہے معاف کر دو اسے، دیکھو انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، تم اسے دھتکارو گے تو کون اسے پوچھے گا۔ پھر ابا سے بات کرتا ہے، پھر اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہارون بھائی بولا یوسف نہ ہوتا تو میں ابا کبھی تمہیں معاف نہ کرتے، وہ صحیح بول گیا۔ ہارون بولا مجھے وہ دن نہیں بولتا جب اس آوارہ کے کہنے پر آ کر اس نے سب کچھ کیا، اس سے نے کہا ہم نے منع بھی کیا، ہماری عزت تو 40 آدمی کے ساتھ مل کر، ہماری کیا عزت رہی اس کے سامنے، اس نے ہماری بات نہ مانی، وہ گھٹیا آدمی گونڈا۔ یوسف بولا تمہیں یاد ہے جب سائمہ نے مجھے چھوڑ کر گئی تھی، تم نے ہی کہا تھا جانے دو مگر جو آتا ہے اسے دوبارہ معاف کر دو، تو یہ سمجھو جو غلطی اس نے کی ہے، اس نے تم سے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کا اس نے اعتراف کیا ہے، تو سائمہ نے تو کبھی کی ہی نہیں، اس سے تم بھی سمجھو۔ ہارون یوسف کا بہت کرتا ہے، اس کی وجہ ہارون کو بھی جب مشکل پیش آتی تو یوسف اس کا ساتھ دیتا۔ آج وہ جمیلہ کو بولا تم یوسف کی قدر کرنا ہے، بہت اچھا انسان ہے، تمہیں والدہ کی دعا لگ گئی، وہ تمہارے لیے روتی تھی اور تہجد میں دعائیں کرتی تھی۔ یہ بات سچ ہے، جمیلہ کے ساتھ معجزہ ہوا ورنہ ایسا کہاں ہوتا ہے۔ اسے اللہ نے بیٹے سے نوازا، ساس کا کافی باتیں کہہ دیتی مگر پھر بھی برداشت کر جاتی، اس کی وجہ یوسف خود بھی ہوتا، اس نے مشکل وقت میں غمگین لمحوں میں ساتھ دیا، اس لیے وہ اس کا ساتھ نہ چھوڑتی۔ وہ حارث سے اس نے 2 مہینے میں رکھ کر اسے گھر سے نکال دیا، تھکے دیکھ کر ذلیل و رسوا کر کے۔ میں تمہارے ساتھ شادی سے تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، بھائی بولتا بھی نہ مت کرو یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری اسٹوری کیسی لگی۔ رابیل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔